نئے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان، کراچی تا خیبر تک عوام پریشان، مہنگے آٹے سے روٹی کا حصول مشکل، چینی کی چاشنی بھی کم ہونے لگی، سندھ میں فی کلو پر 4 اور پنجاب میں 15 روپے بڑھا دیے گئے، بجلی تو پہلے ہی مہنگی تھی، گیس کو بھی نہ چھوڑا، 245% تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی، 1 فروری سے اطلاق کی سفارش، غربت کے ستائے عوام مہنگائی کے سونامی میں بہنے لگے۔ اپنے لوگوں کو قحط کا شکار کیا اور اپنے چند دوستوں کی جیبوں کو ڈالروں سے بھر دی۔ اس سے کس نے منافع کمایا؟ اس نے منافع کمایا جس کے جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں، اس نے منافع کمایا جو آپ کے گھر کے کچن کو چلاتا ہے۔ غریب کے خون پسینے سے گندم پیدا ہوئی، اب وہ آٹا بھی 70 روپے کا خرید رہا ہے۔ لوگوں سے روٹی کا نبالت چھیننے پر قبر کا سکون نہیں، عذاب ملتا ہے۔ سرٹ میں پرویز رشید کی گھن گرج، کہا گندم، چینی اور ڈالر بحران سے جہاز اور کچن چلانے والوں نے فائدہ اٹھایا۔ سراج الحق بھی پھٹ پڑے، کہا نومبر اور دسمبر تو ہر سال آتا ہے، آپ کتنا بڑا لنگر خانہ بنائیں گے؟ امیر جماعت اسلامی نے حکومتی کارکردگی پر شاعرانہ تبصرہ کر ڈالا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک وزیر نے وزارت کا سہارا لے کر عوام کی غربت کا اڑایا ہے مذاق۔ ذمہ دار کون ہے اور کیا حکومت اس کے لیے آپ میرے خیال سے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر پتہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر پتہ ہونا چاہیے۔ ہر معاملے سے باخبر رہنے والے صدر آٹا بحران اور اس کے ذمہ داروں سے بے خبر، عارف الوی لا علم نکلے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی نے سوال پوچھا تو صدر مملکت نے کہا آٹا بحران کا علم نہیں لیکن پتہ تو ہونا چاہیے تھا۔ پہلے کرلی برآمد، اب گندم ہوگی درآمد، حکومت کے عجیب فیصلے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 3 لاکھ ٹن گندم منگوانے کی منظوری دے دی، پہلی کھیپ 15 فروری تک پہنچے گی۔ اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب اور پاسکو کو ذخائر سے گندم جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملک بھر میں آٹے کا گھاٹا، پنجاب میں نان بائیوں نے قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دے دی، خیبر پختونخوا میں نان بائیوں نے دکانیں ہی بند کرا ڈالیں، بلوچستان اور سندھ کے عوام بھی بحران سے پریشان، وفاق ہو یا صوبے، حکمرانوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، منافع خور سرگرم۔ خیرپور میں یوٹیلیٹی سٹورز کا آٹا مارکیٹ میں فروخت ہونے لگا، جہانیہ میں چوروں کی پھرتیاں، 16 من آٹا اور 5 من گندم غائب کر دی۔ کرپٹ سسٹم کی وجہ سے تاجر ٹیکس نہیں دیتے تھے، معاشی ٹیم اور تاجروں کے درمیان معاہدہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا سابق حکمرانوں نے اپنے پیسے سے لندن میں فلیٹس خریدے، عوام کے پیسے پر عیاشیاں کی، میں اپنے گھر کا خرچہ خود چلاتا ہوں، وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بھی کم کیا ہے۔ وفاقی وزیر فیصل واؤڈا پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی، الیکشن کمیشن میں درخواست دائر، موقف اپنایا، فیصل واؤڈا نے جعلی حلف نامہ جمع کروایا، دوہری شہریت سے انکار کیا، واؤڈا کے پاس امریکی شہریت ہے، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دینے کی استدعا۔ والد کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے، تیمارداری کے لیے جانے کی اجازت دی جائے، مریم نواز نے پھر لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، ایک اور درخواست دائر، نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ لگائیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیر اعظم عمران خان کو جوابی خط، 3 نام دے دیے، ناصر محمود کھوسا، اخلاق تارڑ اور عرفان قادر شامل۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اسپیکر آفس میں مذاکرات بھی ہوئے، پارلیمانی کمیٹی اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئی، سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کیے جانے کا امکان، دیگر 2 ارکان کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن سے طے شدہ فارمولہ تسلیم کیا جائے گا۔ امریکی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کی اسلام آباد میں مصروفیات، وزیر داخلہ اعجاز شاہ سے ملاقات میں FATF سے متعلق پاکستان کے اقدامات پر بات چیت، مشیر تجارت کے ساتھ بیٹھک بھی لگائی، باہمی تجارت کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایلس ویلز کل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کریں گی۔
جس میں خطے کی صورتحال پر بات ہوگی۔ آئی جی سندھ کو تبدیل نہ کیا جائے، سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو کلیم امام کے تبادلے سے روک دیا، فریقین کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کا حکم، عدالت نے قرار دیا بادی النظر میں آئی جی کو ہٹانے سے پہلے وفاق سے مشاورت نہیں کی گئی۔ سانحہ پی آئی سی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہنگامہ آرائی کی انکوائری رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس فورس کو مناسب گائیڈ نہیں کیا گیا، وکلا کو اسپتال پہنچنے سے پہلے روکا جاتا تو حالات خراب نہ ہوتے، ہنگامہ آرائی کے وقت بھی بر وقت فیصلے نہیں کیے گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانے کا حکم۔ علی پور کے سرکاری اسکول میں کانکریٹ کا پلر گر گیا، کم سن طلباء زد میں آ گئے، 2 بچے جاں بحق 2 زخمی۔ اسکول میں جھولا لگانے کے لیے پلر بنایا گیا تھا، لودھرا میں ہیڈ مانجھا پر تیز رفتار کار نہر میں جا گری، خاتون اسکول ٹیچر اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ وادی نیلم میں برفانی تودے سے ایک اور بچی کی لاش نکال لی گئی، مزید 13 زخمیوں کو ریسکیو کر لیا گیا، اموات 80 ہو گئی، 68 افراد زخمی، امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے گلگت بلتستان میں پھنسے 22 طلباء کو ریسکیو کر کے راولپنڈی پہنچا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طلباء میں 13 لڑکے اور 9 لڑکیاں شامل ہیں۔ بلوچستان میں دوبارہ برف باری اور برسات، وادی زیارت میں 2 دن برف برسے گی، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ کوئٹہ میں برسات، موسم سرد ہو گیا۔ ایم ایڈ بی ایڈ پی ٹی سی یہ سب میں نے کی۔ پیٹ پالنے کے لیے رکشہ چلاتا ہے، مستقبل کے معماروں کے لیے علم کی شمع جلاتا ہے۔ لاہور کا 60 سالہ محمد سلیم پاکستان کی شان، دنیا دیکھے یہ بھی ہے پاکستان۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے گھر فروخت کیا، کہیں نوکری نہیں ملی تو محنت مزدوری کی، طلباء کو انگریزی سے روشناس کرانے کے لیے 4 کتابیں بھی لکھ ڈالی۔ سلیم مزید کتابیں لکھنے میں مصروف ہے۔ عوام ہو گئے ہیں پریشان، نایاب اور مہنگے آٹے سے روٹی کا حصول مشکل ہو گیا۔ چینی بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہونے لگی، جس سے شربت کے ساتھ زندگی سے بھی مٹھاس اٹھ گئی۔ حکومت نے اشیاء خوردوش کے ساتھ گیس کو بھی نہ چھوڑا، 245% تک مہنگی کرنے کی تیاری کر لی۔ میں مہنگائی کا طوفان، کراچی تا خیبر عوام ہو گئے پریشان، آٹا نایاب، گیس کمیاب اور اب چینی بھی نہیں دستیاب، ہر شے غریب کی پہنچ سے باہر، کیا کھائیں اور کیا پکائیں، عوام چکرا کر رہ گئے۔ میں صبح سے پھیر رہا ہوں روٹی پیچھے، روٹی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دال چینی آٹا، بہت غصہ تو بہت آتا ہے لیکن برداشت کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ روز کی روز بڑھا رہے ہیں، ہم غریب عوام اس وقت جو ہے نا ظلم کی چکیوں میں پیس رہے ہیں۔ بجلی کا بل دیکھ لو، گیس کا بل دیکھ لو اور مہنگائی دیکھ لیں آپ، بندہ کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ فی کلو آٹا 70 روپے کراس کر گیا، چینی 85 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، گیس کی قیمت میں بھی 214% تک اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ چینی بھی بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے، تو غریب عوام بہت مایوس ہے۔ گاڑی ہے کے اوپر جو ہے وہ 70 روپے ہے، لیکن یہ 90 روپے تک بھی چینی فروخت ہو رہی ہے۔ ہر دکان والے کا اپنا ریٹ ہے، کوئی 75 روپے بیچ رہا ہے، کوئی 80 روپے، کوئی 85 روپے بیچ رہا ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے، اور ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سے بحران آنے والا جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ پنجاب میں نان بائیوں نے قیمتیں بڑھانے کی دھمکی دی تو خیبر پختونخوا کے نان بائیوں نے دکانیں ہی بند کر دی۔ آٹا مہنگا ہے، وہ 3500 روپے میں بوری دیں تو ہم 150 گرام روٹی 10 روپے میں دیں گے انشاءاللہ۔ میں کہنا ہوں کہ نوے ریٹ تے آٹا دے ہمارا نال بیٹھے حساب کتاب کرے، کوئی جائز مطالبہ ہے سارا۔ بلوچستان اور سندھ کے عوام بھی بحران سے پریشان ہیں، لیکن صوبے سے لے کر وفاق تک سارے حکمران اطمینان میں ہیں۔ گندم، چینی اور ڈالر بحران سے جہاز اور کچن چلانے والوں نے فائدہ اٹھایا۔ سینیٹر پرویز رشید ایوان بالا میں حکومت پر برس پڑے، کہا لوگوں سے روٹی کا نوالا چھیننے پر قبر کا سکون نہیں، عذاب ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے 4 لاکھ میٹرک ٹن گندم اسمگل کی گئی، اب 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی جا رہی ہے۔ جس کے خون پسینے سے گندم پیدا ہوئی وہ اب 70 روپے فی کلو آٹا خرید رہا ہے۔
ज़्यादा गंदम पैदा होने के बावजूद ये किल्लत कैसे पैदा हो गई? क्योंकि गंदम को स्मगल कराया गया, गंदम की स्मगलिंग भी हुई और गंदम को मुनाफा कमाने के लिए एक्सपोर्ट भी कराया गया। 29 रुपए किलो के हिसाब से हमारी पैदा की हुई गंदम दुनिया में लोगों को मुयस्सर हुई और जिन्होंने पैदा की थी वो आज अपनी गंदम को 70 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहा है। अपने लोगों को कहत का शिकार किया और अपने चंद दोस्तों की जेबों को डॉलरों से भर। आटे की कीमत बढ़ जाती है, चीनी की कीमत बढ़ जाती है, गैस मुयस्सर नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं और डॉलर ने जिस तरह छलांगें लगाई थी, ये डॉलर किसकी जेब में गए? आटे के डॉलर, चीनी के डॉलर और रुपए की कीमत में वो इससे किसने मुनाफा कमाया? उसने मुनाफा कमाया जिसके जहाज में आप सफर करते हैं, उसने मुनाफा कमाया जो आपके घर के किचन को चलाता है। सेनेटर उस्मान ताकर ने भी हुकूमत पर तनकीद के बाउंसर्स बरसा दिए। सेनेट से खिताब में कहा, माफिया को इकट्ठा करके हुकूमत बनाई। माफिया में वफाकी वजीर और सूबाई वजीर भी शामिल हैं। इस हुकूमत में माफियाज हैं, मुख्तलिफ माफियाज जमा होकर जो है इसने एक हुकूमत बनाई है और इस माफियाज के जो रहनुमाई है इंटरनेशनल तौर पर वो आलमी स्टेबलिशमेंट है, मुल्क के गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, IMF हैं, इस मुल्क के बाद जागीरदार हैं, इस मुल्क के बाद सनतकार हैं, बाद ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ पे वजीर भी हैं, मुशीर भी हैं और सूबों में भी और मरकज में भी जो है, मरकज में भी इन लोगों की हुकूमत है और सूबों में भी इसकी हुकूमत। सब्सिडी देना चाहिए गंदम पे जो है, सब्सिडी देना चाहिए, आज से इन लोगों को ऐलान करना चाहिए। नवंबर और दिसंबर पहली बार नहीं आया, ये हर साल आता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट में वुज़रा के बयान पर जवाब, कहा ऐसे बयानात देने वालों को शर्म आनी चाहिए। आप 22 करोड़ अवाम के लिए कितना बड़ा लंगर खाना बनाएंगे? बाकी मिनिस्टर जो लोगों के दरमियान खड़े हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि लोग नवंबर और दिसंबर में रोटियां ज्यादा खाते हैं इसलिए आटे का ये शॉर्टेज आया है। ये नवंबर और दिसंबर तो सिर्फ इस एक साल में नहीं आया है, ये हर साल नवंबर और दिसंबर। पहले तो हमने ये दिन नहीं देखा। किसी शायर ने कहा है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मैं थोड़ी सी तब्दीली करूंगा कि एक वजीर ने वजारत का सहारा लेकर अवाम की गुर्बत का उड़ाया है मजाक। पेशावर के एक मिनिस्टर कहते हैं कि हम रोटी की वजन को कम करेंगे, रोटी 10 रुपया में, नान आज 20 रुपया में मिलती है। आप लोगों ने लंगर खाने तो खोल दिए हैं लेकिन उस पर तो रोजाना सिर्फ 100 या 200 लोग किसी एक जगह पर जमा हो जाते हैं। 22 करोड़ अवाम के लिए कितना बड़ा बनाएंगे? लंगर खाने तो हल नहीं है, हम तो चाहते थे कि आप कारखाने लगाएं। साबका हुक्मरानों ने टैक्स नहीं दिया और अवाम के पैसे से अय्याशियां करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क का पैसा बचाने के लिए सरकारी दौरों समेत दीगर मामलात पर अखराजात कम किए। इमरान खान ने मजीद कहा कि उन्हें अवाम के पैसे की कदर है, अवाम का पैसा अवाम के लिए है। हमारे एतमाद ही नहीं था हमारी टैक्स कलेक्टिंग मशीनरी पे ताजरों को, ये बहुत बड़ी वजह थी। और मैं जब भी मिलता था तो मुझे ये लोग कहते थे कि जी हम अगर टैक्स देना भी चाहें तो ये जो सिस्टम है ये करप्ट सिस्टम है, ये बड़ा मुश्किल सिस्टम है और फिर ये फंस जाएं उसके अंदर तो बड़े तंग करते हैं। जब हुक्मरान अवाम के टैक्स के ऊपर बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारे हैं तो कौन टैक्स देगा? कि एक मुल्क कर्जे ले रहा है लेकिन उनके हुक्मरान इस तरह इस मुल्क के टैक्स के पैसे को ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कि यहाँ तेल की नहरें बह रही हैं। अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करते, अपना पैसा बाहर लंदन में फ्लैट्स और यहाँ लोगों के अवाम के पैसे से आशिया कर रहे हैं। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की, जिन्होंने वजीर आजम और काबीना को आटे बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं कि आटे की किल्लत और पैदा होने वाले बहरान की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। पाबंदी के बावजूद जुलाई से अक्टूबर 2019 तक 48,000 मैट्रिक टन गंदम कैसे बरामद की? 1 अरब 83 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए? बिजली महंगी, आटा महंगा, गैस और चीनी से भी हाथ
بھگتے گئی. اتنے سنجیدہ مسائل سے ہمارے صدر مملکت لا علم نکلے اور تو اور دیگر وزراء بھی اس معاملے پر عجیب و غریب منطق پیش کرنے لگے. عوام